عطا کیے ہیں. اس کے کان میں اللہ اکبر کی صدائیں لگاؤ. اس کے کان میں اشہد ان لا الہ الا اللہ کہو. اس کے کان میں اشہد ان محمد رسول اللہ کہو. اس کے کان میں حی علی الصلاح کہو. اس کے کان میں حی علی الفلاح کہو. کامیابی تو یہی ملے گی، اس کے علاوہ تمہیں کہیں نہیں. پہلی آواز اس کان کا شکر ادا کرنے کے لیے اور اس کان کا مقصد بتانے کے لیے حکم دیا گیا ہے کہ اللہ اکبر کی آوازوں سے اس کے کان کی شروعات ہونی چاہیے. کیونکہ اللہ تبارک تعالیٰ نے لوح محفوظ سے قرآن مقدس زمین پر کان کے ذریعے سے بھیجا ہے، آنکھ کے ذریعے سے نہیں. قرآن لوح محفوظ سے زمین پر آیا ہے کان کے ذریعے سے. پیارے حبیب امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَ. دیکھو جب ہم تلاوت کریں قرآن کی، اللہ کہہ رہا ہے ہم تلاوت کریں. کہ جبرائیل امین تو واسطہ ہیں، اصل تو اللہ تلاوت کر رہا ہے. فَإِذَا قَرَأْنَاهُ جب ہم اس قرآن کو پڑھیں فَاتَّبِعْ قُرْآنَ. میرے حبیب یہ کان تمہارے ہٹنے نہیں چاہیے، یہ کان ہٹنے نہیں چاہیے. توجہ کے ساتھ اس کان کو لگا دینا. سب کچھ ہم تمہارے سینے میں اتار دیں گے اور اس کے معنی بھی ہم تم کو بتا دیں گے. ہم ہی بتائیں گے، کوئی دوسرا نہیں بتائے گا. اس کان کے ذریعے سے اللہ نے قرآن مقدس کو لوح محفوظ سے اس زمین پر اتارا ہے. سارے جہان کے سرتاج امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے میں داخل فرمایا. کان چھوٹی نعمت ہے، کتنی بڑی نعمت. اس کان ہی کے ذریعے سے قرآن ملا ہے، اس کان ہی کے ذریعے سے اللہ کا یہ کلام مقدس ملا ہے. شکر ادا کرو، اللہ نے تم کو کان دیے، تم قرآن سن سکتے ہو اور قرآن سننے ہی کے لیے تمہیں یہ کان عطا کیے گئے. قرآن پاک سنو گے سب کچھ مل جائے. تمہارے یہ کان کے پردے کبھی خراب ہونے والے نہیں ہیں اگر ان میں قرآن کی آوازیں آتی رہیں. تمہارے یہ کان کے پردے مرتے دم تک کام کرتے رہیں گے اگر اس پہ تمہاری قرآن کی آوازیں ٹکراتی رہیں اور وہ ان کانوں سے سنی جاتی رہی. یہ اللہ کا فیصلہ ہے. میں نے دیکھا ہے قرآن سننے والے ان کے کان کے پردے آخر وقت تک کام کرتے اور قرآن کے لیے تو کرتے ہی کرتے. ہمارے یہاں ایک حافظ قرآن پڑھانے کے لیے جن کو درجہ حفظ میں ایک مدرس کو بٹھایا گیا، وہ کان سے کچھ اونچا سنتے تھے. ہر دوئی شکایت گئی کہ اس نے حفظ